کبھی بولتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے، ہمارے اس ملک میں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس قوم کو ڈبویا ہے غیروں نے نہیں، غیر بعد میں آتے ہیں، بلکہ اپنے لوگ اس قوم کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اس ملت کو جتنا تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں، دوسرے اتنے نہیں ہیں۔ اغیار تو بات کی بات، پہلے اپنے، ہمارے اپنے ہیں جو اس قوم کو ذلیل اور رسوا کرنے میں، جو اس قوم کو تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے یہ قوم۔ ہمارے بھارت کے کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں، سوچ سوچ کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک کر کے ٹارگیٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ There are 35 spiritual and the intelligent person of Islam۔ اسلام کے پڑھے لکھے 35 علماء کرام کے لسٹ تیار کیے گئے انہیں دھکیلنے کے لیے۔ ذریعہ کون بنتا ہے؟ ہم بنتے، ہم اور آپ بنتے۔ ہماری عزتیں آبرو جو اچھالی جاتی ہے، ان کے پیچھے کون؟ دوسروں کا ہاتھ ہے؟ نہیں، ہمارے اپنوں کا ہاتھ ہے۔ ایک ضابطہ قانون بتا رہا ہوں اسلام کی شریعت کی نظر میں، اگر آپ کے بیچ یہ تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ہمارے اللہ والے، اللہ کے ولی جنہیں کہا گیا، اور بڑے بڑے طاقتور بادشاہ، وہ ہارے ہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ تاریخ گواہ ہے، دیکھ لیجئے اٹھا۔ انگریز کے سامنے لڑنے کے لیے نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے اپنے نے، بہت قریبی، جن کو منتری بنایا تھا، جن کو اپنے پاس بٹھایا تھا، ان کا نام اور آپ شاید معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ غدار ہے۔ نواب سراج الدولہ پہلی لڑائی انگریز سے شروع کرنے والا اس دیش میں، یہی بنگال میں، اگر وہ غداری ان کے ساتھ ان کا منتری اگر غداری نہیں کرتا تو وہ میدان جنگ میں شکست نہیں کھاتے، وہ ہارتے نہیں، لیکن غداری کی جس کی وجہ سے وہ میدان ہار جاتے ہیں، شہید ہو جاتے۔ اس کا نام، اس غدار کا نام کیا ہے؟ کرسی کی وجہ سے اور کچھ پیسوں کی اور کچھ اقتدار کی ہوس کی وجہ سے انہوں نے انگریز سے ہاتھ ملا کر غداری کی اپنوں سے، جنہوں نے ان کو پوس پال کر بڑا کیا، پرورش کر کے۔ ایک سردار تھا، ادنا طبقے کا تھا، ادنا درجے پر تھا، اس کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا، منتری کا درجہ دیا، بڑے عہدے پہ بٹھایا۔ ہم اور آپ اس کا نام میر جعفر کے نام سے جانتے۔ وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ نواب سراج الدولہ کا اپنا تھا، وہ منتری تھا، کیبنیٹ منتری تھا وہ نواب سراج الدولہ کے پورے سامراج کا۔ معلوم نہیں تھا نواب سراج الدولہ کو کہ یہ میرے ساتھ غداری کرے گا، لیکن انہوں نے غداری کی اور نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد وہاں پر میر جعفر کو گدی دے دی جاتی ہے، وہی گدی جس پر سراج الدولہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن کتے کی طرح موت ہوئی ان کے آگے چل کر، زیادہ دن زندہ نہیں رہے وہ۔ نواب سراج الدولہ شہید ہوئے تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ آج یہ قوم بھارت کے اندر ٹارگیٹڈ ہے تو کوئی اور نہیں، اس کو کوئی باہر کسی پڑوسی ملک کے لوگ برباد نہیں کر رہے اس قوم کو، ہم اور آپ قوم کو تباہ کیے ہوئے۔ اندرونی اعتبار سے اندرونی دشمنی جناب کورٹ تک پہنچا دیتے ہیں، تھانے تک پہنچا دیتے ہیں، میڈیا میں آ کر اسلام کی رسوائی کرتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں لوگ بٹے ہوئے، ہر فیلڈ میں الو ایک نہ ایک بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ پڑھا لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھ جاتے اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے، کہاں میڈیا میں بیٹھ جائیں گے، اسلام کا نالج نہیں،
and they completely, میں پوری کانفیڈنس سے بات کہتا ہوں, they don't know anything, they don't know completely Islamic education and the system and the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they don't know, نہیں جانتے. In spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam, جبکہ وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, لیکن ٹی وی کی چینل پہ بیٹھ کر چند روپوں کی وجہ سے اسلام کو رسوا اور بدنام کرتے. دوسری تاریخ اٹھائیے آپ ٹیپو سلطان کی. ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا عہدیدار, ان کا نام بھی ہم لوگ جانتے ہیں, میر صادق, میر جعفر میر صادق. کیا نہیں کیا تھا میر صادق کے لیے, چھوٹے سے عہدے سے منتری بنایا. ایک موقع پر ان کو سسپینڈ کیا تھا, لیکن پھر ان کو بحال کر لیا گیا. میر صادق کو وہ جگہ دے دی گئی, لیکن کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا کون سی دشمنی پنپ رہی تھی. وہ اللہ کے ولی کو, ٹیپو سلطان نیک دیندار انسان اور بہت شریف بادشاہ, رحم و کرم والا بادشاہ, سب کو ایک نظروں سے دیکھنے والا, ان کو نہیں معلوم تھا بیک وقت 3-4 طاقت سے مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا, لیکن نہیں جاتا. شاید وہ ان کی موت کی گھڑی نہیں تھی, شاید وہ, لیکن غداری کی گئی اس کے ساتھ. اپنوں نے غداری کی. اپنوں میں کون؟ میر صادق. کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے, سر پر ٹوپی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, درس بھی دیتا ہے بیٹھ کر. اس کے باوجود بھی ایک پرانی دشمنی جب پتہ چلتا ہے ٹیپو سلطان کو کہ انگریز کی فوج آ رہی ہے, تو ٹیپو سلطان اپنی حویلی سے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا ہے, دروازے سے باہر نکلتا. یہ نالائق میر صادق یہ اندر سے چھپ کر اس گیٹ کو بند کر دیتا ہے, اس گیٹ کو, اس دروازے کو بند کر دیتا ہے. قلعے کے دیوار, قلعے کے دروازے کو بند کر کے کسی طریقے سے خبر بھیج دیتا انگریز کو, اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان تنے تنہا قلعے کے باہر ہیں, مقابلہ کرو, ان کا صفایا کر دو. یہ کم بخت میر صادق گیٹ بند کر کے, قلعے کی دیوار اور اس دروازے کو بند کر کے اوپر فصیل پر جا کر بیٹھ جاتا. وہاں پر جا کر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے اس واقعے کو اور اس حرکت کو دیکھتا ہے, ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. وہ ظالم کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیپو سلطان مرد مجاہد شہید ہوتا ہوا دیکھتا ہے. ٹیپو سلطان کی شہادت آپ جائیں گے سرنگا پٹنم میسور, میں گیا ہوں وہاں پہ, وہاں دیکھیں گے کہ ان کے حویلی سے کافی دور جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مکھیا جی کے گھر پہ, اتنی دوری پہ ان کی لاش ملی تھی. حویلی یہاں پر ہے, ان کی حویلی یہاں پر ہے, ان کا گڑھ یہاں پر ہے, ان کا قلعہ یہاں پر ہے, اور اتنی دور میں ان کی باڈی ملتی ہے. اس جگہ کا فوٹو بھی میں نے اور ویڈیو بھی بنا کر میں لے کر آیا ہوں. میں نے دیکھا اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ the ٹیپو سلطان's body was found here, یہاں پر ٹیپو سلطان کی باڈی پائی گئی تھی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قلعے کے اندر ان کی موت نہیں ہوئی تھی, وہ شہید نہیں ہوئے تھے, بلکہ اپنے قلعے سے تقریباً آدھے یا 400-500 میٹر کی دوری پر ان کی موت ہوئی تھی, ان کی شہادت ہوئی تھی. کون تھا غداری کرنے والا؟ میر صادق کلمہ پڑھنے والا. کس کو کہیں ہم کہ تم برے ہو؟ کسی کو نہیں کہہ سکتے. اس دیش کے الگ الگ پارٹیوں کو ہم جناب بلیم کرتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل, آپ ذمہ دار ہیں, لیکن نہیں, پہلے ہم ذمہ دار ہیں. وہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے. اگر وہ گیٹ بند نہ کرتا میر صادق تو ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے, ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جاتی. کون ہے غدار؟ ایک مسلمان غدار ہے, ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا غدار ہے, نماز پڑھنے والا ایک غدار, ایک لوٹیرا غدار ہے. میرے بھائیو, میرے سماج کے لوگوں, یہ ہوئی تھی حرکت اس وقت میں. ہمارے بہت سارے علماء کرام آزادی کے موقع پر انگریز کے ہتھے چڑھ گئے. خبر دینے والا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی,
He is not Muslim. He is a disbeliever and pagan. He was not Muslim and उसने ये फैसला किया था, I am the last prophet. उन्होंने कहा था ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं आखिरी नबी हूँ. And the revolution वही sent down to me from the sky. आसमान से ज़मीन पर मुझ पर अल्लाह की वही आती है. वो कहता था कि मैं आखिरी नबी हूँ, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर कोई नबी है, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, तो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. साफ लफ्ज़ों में कुरान कहता है कि ये कुरान मुकम्मल है नबी आप पर. ए नबी आप you are the last prophet. ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di. I am only and there is no one. कोई भी आदमी नबी बनकर नहीं आएगा, मैं तन्हा, मैं आखिरी नबी हूँ, सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाला हूँ. मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन. कुरान को झुटलाया उसने. एक तरफ कुरान का अक़ीदा कुछ और, गुलाम अहमद कादियानी का अक़ीदा कुछ और. कलीमा पढ़कर आया था, अपना बनकर आया था. कमज़ोर किसको किया था? भारत के मुसलमानों को कमज़ोर किया था अंग्रेज़ के सामने में, ताकि मुसलमान हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. उसके भी सम पर्सन एंड फॉलोड, उनको फॉलो करते थे कुछ लोग, दो हिस्सों में बंट गए. तो इस कौम को, इस मिल्लत को अपनों से ज़्यादा नुकसान पहुँचा है. हमेशा से देख लीजिए. वो तो आज हमारे मदरसों पर सर्वे करा रहे हैं, आज हमारे तालीमात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वरना तालीम जितना हमारे मज़हब में ज़रूरी है उतना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की किताबों में ज़रूरी है. कैसे? हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं चूँकि रब नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम. इतना इल्म हासिल कर लो कि जिससे तुमको पता चल सके कि हमें वज़ू कैसे करना है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें सोना है, बीवी के साथ हम बिस्तरी के बाद हम गुस्ल कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी दौलत जमा हो जाए तो हम ज़कात कैसे निकालेंगे, हम बीमार हैं, परेशानी में हैं तो हम रोज़ा कैसे रखेंगे. ये तलबुल इल्मी फरीज़तुन. यू हैव टू जस्ट एजुकेट अबाउट योर शरिया. यू हैव टू नो, बट यू विल हैव टू नो. तुम्हें मानना जानना पड़ेगा, जानना नहीं. यू हैव मस्ट टू नो, you must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia. आपके लिए ज़रूरी है जानना. तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम. तमाम मुसलमान पर, ईमान वालों पर अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया, अहादीस की किताब में क्या है, हमारे नबी, हमारे रसूल और हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये चीज़ हासिल करना ज़रूरी. इसी को कहा गया, कहाँ पर? संस्कृत ज़ुबान में, बहुनाम जन्मना मनती बहुनाम. हमारा तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी बिल्कुल आखिरी नबी. क्यों अक़ीदा है? चूँकि हमको कुरान से वो पैगाम हमें मिला कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो भी पैगामात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए वो सब बिल्कुल फाइनल है, उसमें कोई शक नहीं. ला राय. बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवः. कई जन्मों के बाद नबी आए, कई सारी जन्मों के बाद. कितने नबी आए? सैकड़ों नबी आए, हज़ारों नबी और रसूल आए. कहाँ पर? इस ज़मीन पर. हज़रत आदम से लेकर आदम आए, शीस आए, नूह आए, लूत आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, सुलेमान आए, दाऊद आए, मूसा आए, हारून आए, यूनुस आए, यूसुफ आए. अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए.
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال بعد دا آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کئی جنموں کے بعد کا مطلب بہونام جنم نامنتے، بہونام جنم نامنتے. میں اس لیے سنسکرت پڑھ کر سمجھا رہا ہوں، ہم رٹ کر کہیں سے نہیں لاتے، ہم تحقیق کرتے ہیں، پڑھ کر سمجھتے ہیں اس کو کہ گرامیٹیکلی گرامر کیا اعتبار سے کیا یہ منتر فٹ بیٹھتا ہے، گرامر کیا ہے اس کا، میننگ کیا ہے اس کا، وہ سمجھ کر تب آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. بہونام جنم نامنتے، جنم جنم کے بعد، کئی جنموں کے بعد آدم کا ایک جنم ہوا، نوح کا ایک جنم ہوا، لوط کا ایک جنم ہوا، یونس کا ایک جنم ہوا، قوم عاد، قوم سمود، صالح علیہ السلام ایک جنم ہوا، حضرت زکریا کا جنم ہوا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا جنم ہوا. کئی جنموں کے بعد بہونام جنم نامنتے گیانوان مام، کئی جنموں کے بعد جو گیان دیا گیا، گیانوان مام پر پدیتے، جو گیان پراپت ہوا ہے، جو جانکاری حاصل ہوئی ہے، واسودیوہ، وہ گیان سب سے اخیر میں کئی جنم کے بعد لاسٹ میں اخیر جنم محمد رسول اللہ کا، محمد رسول اللہ کو جو گیان حاصل ہوا وہ گیان واسودیوا، میرا گیان. واسودیوا مطلب ایشور کہتا ہے وہ گیان میرا ہے، یعنی کئی جنم کے بعد جو نبی آیا ہے اس کو جو گیان ہے وہ نبی کا نہیں ہے، وہ میرا گیان ہے. بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پر پدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما. اور سنو دنیا والو، جس کو میرا گیان ہوتا ہے نا، جس کو میرا گیان ہوتا ہے، جس کو میری طرف سے چنا جاتا ہے، وہ انسان سمہاتما، سا مہاتما، وہ مہا آتما ہوتا ہے، مہان ہوتا ہے، سدرلبھہ، بڑا بھاگیشالی ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کئی جنم کے بعد پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام کو جو گیان دیا گیا محمد رسول اللہ کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اتبعوا الا ما یوحى الیک، ہم وحی کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کرتے. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بنا کر یا کوئی قانون یا کوئی سسٹم بنا کر پیش نہیں کرتے. صاف لفظوں میں کہا، سا مہاتما، جس کو نبی بنایا جاتا ہے. آج اگر 5 سال کے لیے کسی کو MLC بنا دیا جائے، 5 سال میں کوئی مکھیا بن جاتا ہے، 5 سال میں کوئی MLA بن جاتا ہے، MP بن جاتا ہے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بس مجھے دنیا کی آرام، دنیا کی ساری عزت مل گئی، ساری دنیا مٹھی میں کر لی انہوں نے. 5 سال کے لیے صرف وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنایا انسانوں میں سے چن کر. سمہاتما، سمہا آتما، مہا مینس بڑا، آتما مینس انسان. سمہاتما سدرلبھہ، وہ بڑا درلبھ ہے، یعنی بڑا خوش نصیب ہے، جس کو اللہ اپنی نبوت کے لیے، اللہ اپنی شریعت کی امپلیمنٹ کے لیے، اللہ اپنا سندیش چننے کے لیے دوسروں کو بھیجے، جس کو بھیجتا ہے دوسروں تک، وہ انسان مہان ہوتا ہے. اگر بھارت کا پرائم منسٹر اگر کٹیہار یا پورنیا یا سیمانچل کے کسی MP کو، MLA کو یوں کہے کہ میں آپ کو اپنا منتری بناتا ہوں اور آپ جائیے سیمانچل میں تحقیق کیجئے کہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ انسان کیا کہے گا کہ میں بڑا بھاگیشالی ہوں، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ بنا کہ مجھے کیبنٹ، کیندر میں کیبنٹ منترالے میں مجھے جگہ مل گئی، اور میں بڑا مہاتما سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا مہان ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام پوری دنیا کے پوری کائنات کا رکھوالا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا سمہاتما سدرلبھہ.
ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، یہ منتر ڈائریکٹ اللہ کے نبی